ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے گزشتہ روز اس وقت ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی جب امریکی صدر ٹرمپ جو کہ G7 اجلاس میں شرکت کے لیے کینیڈا میں موجود تھے، انہوں نے اچانک ایک بیان دیا سوشل میڈیا پر۔ امریکہ کے صدر نے ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ دے دی اور کینیڈا کا دورہ مختصر کر کے واپس امریکہ پہنچنے کا اعلان کر دیا، جہاں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اجلاس بلا لیا ہے۔ سچویشن روم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جب کسی جنگی صورتحال کا امریکہ کو سامنا ہو یا اس پر غور ہو تو سچویشن روم سجا لیا جاتا ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ واپس جانے کی وجہ اسرائیل ایران جنگ بندی سے کہیں بڑی ہے۔ ٹرمپ نے لوگوں سے کہا کہ وہ متوجہ رہیں۔ فرانسیسی صدر کو شہرت طلب قرار دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میکرون کو بالکل اندازہ نہیں کہ میں واشنگٹن کیوں جا رہا ہوں، لیکن اس کا جنگ بندی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے کہیں بڑا معاملہ ہے، میکرون کو ہمیشہ غلط سمجھ آتا ہے۔ دوسری جانب نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ فرد 2 جوہری ری ایکٹر جو کہ ایران کا جوہری ری ایکٹر ہے اسے تباہ کرنے کے لیے اسرائیلی جنگ میں شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق زیر زمین فردو جوہری ری ایکٹر تک امریکہ کا صرف ایک ہی بنکا بسٹر بم یعنی کہ 30,000 پاؤنڈ وزنی بم جسے میسو آرڈننس پینیٹریٹر تصور کہا جاتا ہے ہی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے امریکہ کو اس پر راضی کیا ہے، تاہم صورتحال ابھی واضح نہیں۔ چین نے اسرائیل سے اپنے شہریوں کو فوری انخلا کی ہدایت کر دی ہے۔ چین میں اسرائیلی سفارت خانے نے خبردار کیا کہ چینی شہری زمینی بارڈر کراسنگ کے ذریعے اسرائیل سے جلد نکل جائیں۔ سیکیورٹی صورتحال بھی تشویشناک ہے، چینی شہری اردن کی طرف نکل جائیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بیان میں امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکی فورسز کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اضافی تعیناتی کا مقصد خطے میں ہماری دفاعی پوزیشنز کو بڑھانا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ملٹری ری فیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیجی ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی نقل و حرکت بھی ہوئی ہے۔ مشرق وسطی تعیناتی میں ری فیولنگ جہاز اور طیارہ بردار جہاز نیمٹس شامل ہیں۔ طیارہ بردار جہاز نیمٹس مشرق وسطی روانہ کیا گیا ہے۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق نیمٹس 60 جنگی جہاز اور 5,000 اہلکار رکھنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ جہازوں کی تعیناتی پہلے سے طے شدہ تھی۔ 31 سے زائد ریفیولنگ جہاز اتوار کو امریکہ سے روانہ کیے گئے۔ نیو کے مطابق جہازوں نے جرمنی، برطانیہ، اسٹونیا، یونان میں لینڈ کیا۔ امریکی حکام کا جہازوں کی تعداد پر موقف دینے سے گریز۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فوجی ٹینکر جہازوں کی تعیناتی اسٹریٹجک تیاریوں کا واضح اشارہ ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایرانی حکام سے جلد از جلد ملاقات کا اہتمام کریں۔ امریکی ٹی وی نے یہ دعویٰ بعض ذرائع کی بنیاد پر کیا ہے۔ اس سے قبل ایک اور امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اور وہ کینیڈا کا مختصر دورہ کر کے اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو کہ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر ایران نے نیوکلیئر ڈیل نہیں کی تو کچھ ضرور ہو کر رہے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ G7 ممالک کا ایران اسرائیل جنگ میں حالیہ پیش رفت اور مشترکہ بیان میں اسرائیل کی حمایت کا اعادہ، مشرق وسطی میں وسیع پیمانے پر کشیدگی میں کمی، ایران کے بحران کے حل پر زور دیا گیا۔ G7 ممالک کے مشترکہ بیان میں شہریوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ ہمارا موقف ہمیشہ سے واضح رہا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے پیش نظر بین الاقوامی توانائی منڈیوں پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے چوکنا رہیں گے۔ G7 ممالک کے مشترکہ بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ اس سے قبل یہ خبریں آ رہی تھیں کہ صدر ٹرمپ شاید مشترکہ بیان پر دستخط نہ کریں۔
اور یہاں آپ کو تازہ ترین خبر دیں، ایران نے اب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل، چند گھنٹے قبل اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے ایک بڑا حملہ کر دیا ہے۔ تازہ حملے تل ابیب اور حیفا پر کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو مناظر آپ نے دیکھے یہ گزشتہ رات کے ہیں، لیکن اب سے چند گھنٹے قبل دن کی روشنی میں بھی اسرائیل پر ایرانی میزائلز گرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تل ابیب میں دھماکے سنے جا رہے ہیں۔ تازہ حملے تل ابیب اور حیفا پر کیے جا رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نے کہا ہے کہ ہم دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی امن میسر نہیں ہونے دیں گے۔ تازہ حملے تباہ کن طاقت کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ جنرل علی محمد نے کہا کہ آپریشن وعدہ صادق سوم کی یہ نوی لہر ہے جو صبح تک جاری رہے گی۔ ایرانی حملے کے بعد حیفا ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر روک دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں یہ حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرم پر کاری ضرب لگائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت تازہ حملے ان مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کیے گئے ہیں جو اسرائیل کے زیر تسلط ہیں۔ تازہ حملوں سے اسرائیل میں نقصان کی فوری طور پر تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ تازہ F-35 تبریز میں گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک مار گرائے گئے F-35 کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں سے ہلاک افراد کی تعداد 24 ہو چکی ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملے کے نتیجے میں اسرائیل کے ایک بڑے گروپ نے تمام ریفائنریز بند کر دی ہیں۔ تصدیق کی گئی ہے کہ ایرانی حملے سے ریفائنری کو بجلی فراہم کرنے والا پاور پلانٹ تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہوگا کہ اسرائیل پر پے در پے ایرانی حملوں اور ان کے نقصانات اور اثرات کے بعد اسرائیل نے خفت سے بچنے کے لیے سینسرشپ سخت کر دی ہے۔ چینلز کو، میڈیا کو، حتیٰ کہ یوٹیوب پر بھی جو جنگ کی کوریج ہے، جو نقصانات ہیں اسے بتانے سے، اس کی رپورٹنگ کرنے سے، اس کی کوریج کرنے سے، اس کی ویڈیو بنانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج کا ایرانی ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے سربراہ علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل علی شادمانی کو گزشتہ رات تہران میں حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ علی شادمانی کو جمعے کے روز غلام علی رشید کی شہادت کے بعد ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا سربراہ تعینات کیا گیا تھا۔ علی شادمانی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ ایران کی جانب سے اب تک اس واقعے کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اور اسرائیل نے ایران پر تازہ حملہ کیا ہے، جس کے بعد دارالحکومت تہران میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور ایران کا ایئر ڈیفنس نظام فعال ہو چکا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دھماکے تہران کے مشرق اور جنوب مشرقی علاقوں میں سنے گئے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق جنوب مغربی خوزستان صوبے کے شہر اہواز میں کئی دھماکے سنے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق وسطی ایران کے نتنز جوہری سائٹ پر بھی ایئر ڈیفنس کو فعال کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز G7 اجلاس میں یورپی سربراہان شریک تھے تو اس ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے 3 یورپی ہم منصبوں سے گفتگو کی ہے۔ کہا ہے کہ ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے، مذاکرات کی میز کبھی نہیں چھوڑی، مگر اس وقت ایران کا فوکس اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے پر ہے۔ اس سے پہلے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نتن یاہو جیسے شخص کو روکنے کے لیے واشنگٹن سے ایک فون کال ہی کافی ہے۔ اگر ٹرمپ جنگ روکنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اگلے اقدامات نتیجہ خیز ہونے چاہیے۔ جارحیت کے مکمل خاتمے تک ایران کا رد عمل جاری رہے گا۔ یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی اور نہ خون ریزی جاری رکھنے میں دلچسپی ہے۔ ایرانی ٹی وی چینل پر بمباری اسرائیل کی بدحواسی کو ظاہر کرتا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں شامل 11 ممالک نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ مذمت کرنے والے ممالک میں پاکستان، روس، چین، عراق، بیلاروس، برکینا فاسو، کیوبا، انڈونیشیا، نگارا گوا، وینزویلا اور ایران شامل ہیں۔ مشترکہ اعلامیے میں 11 ممالک نے IAEA کی زیر نگرانی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور IAEA کے ضوابط کی خلاف ورزی ٹھہرایا ہے۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں سے نہ صرف عالمی امن کو خطرہ لاحق ہے بلکہ اس سے NPT پر اعتماد بھی مجروح ہوا، ساتھ ہی پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر توانائی کا فروغ بھی خطرات کا شکار ہو گیا ہے۔ ان ممالک میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے حملے رکوانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واچ ڈاگ اور سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت رکوائی جائے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں اسرائیل کی ایران پر حالیہ جارحیت کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ 13 جون سے اسرائیلی حملوں کو UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور دیا گیا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ کہا گیا کہ خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ تمام ممالک پر جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں شمولیت پر زور دیا گیا ہے۔ IAEA کی نگرانی میں موجود جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دیا گیا۔ اور یقیناً جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، خطے میں ہو رہا ہے، اس کے پاکستان پر، پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے، یہ $1 بلین کویسچن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ خطے کی صورتحال کے تناظر میں معاشی معاملات کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ پاکستان معاشی طور پر خطے میں بڑھتی کشیدگی کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ I just want to mention a couple of developments over the last day and a half. The first one dealing with the geopolitical tension and the regional developments. We had a very detailed meeting. I'm not going to go into the politics of it and the implications around foreign policy because those are being handled well and in good hands, but certainly the implications or possible implications for our country on the economic side. So we had very detailed discussion yesterday morning with all the stakeholders in terms of scenario planning and what we need to do to ensure that we have enough stocks, we have a good view on the pricing across asset classes, and we are well prepared for any eventuality. So I just want to again assure everyone that we are in good place because hope is not a strategy, and therefore you have to plan for every possible eventuality. And as it was mentioned yesterday, alhamdulillah, we are in a good place with respect to the actions we might need to take in case things go towards further escalation. I hope they don't. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ آرمی چیف نے واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے سفیروں کے طور پر سراہتے ہوئے ان کے قابل قدر کردار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا جہاں انہوں نے واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی۔ آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں افراد نے ان سے ملاقات کے لیے وہاں جمع بھی ہوئے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے آپریشن بنیان مرصوص معرکہ حق کے دوران مسلح افواج کی شاندار کارکردگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ عوامی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے سفیروں کے طور پر سراہتے ہوئے ان کے قابل قدر کردار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں
اوورسیز پاکستانیوں کی اعلیٰ کارکردگی کو پاکستان کی معیشت اور عالمی ساکھ کے لیے مثبت قرار دیا۔ ملاقات کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے تجربات اور تجاویز بھی آرمی چیف کے ساتھ شیئر کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اوورسیز کمیونٹی سے روابط کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مسلسل شراکت داری کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ ملاقات کا اختتام پاکستان کو محفوظ، خوشحال اور مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کے اظہار پر ہوا۔ اور ایران میں پھنسے پاکستانیوں کا انخلا جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم قاسم کے مطابق 12 طالبات سمیت مزید 40 طلبہ کو تفتان بارڈر پہنچا دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ایران کے مختلف شہروں سے آج مزید پاکستانیوں کو تفتان بارڈر پہنچایا جائے گا۔ گزشتہ روز 251 مسافروں کو تفتان پہنچایا گیا تھا۔ پاکستان پہنچنے والے مسافروں کو اپنے اپنے شہروں میں بھیجنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بارڈر حکام کے مطابق ایران اسرائیل جنگ کے باعث سیکیورٹی کی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان سے ایران جانے والے پاکستانیوں کی امیگریشن بند ہے۔ پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں بارڈر بند ہونے کے باعث سرحد پار سے آنے والے سامان کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ ضروری سامان کی عدم دستیابی کے باعث بیشتر دکانیں بند ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے سلمان اشرف۔ میں اس وقت تفتان بازار کے اندر موجود ہوں، جہاں پہ اطراف میں جو بازار ہے اس میں تقریباً جزوی طور پر اب دکانیں کھلنا شروع ہوئی ہیں۔ گزشتہ 3 روز کے دوران مکمل طور پر عید کے بعد یہاں پہ بازار بند تھے۔ اس وقت اس مارکیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شریف خان صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ عید کے بعد یہ پہلی دفعہ آج بازار کھلا ہے۔ لوگ تنگ آ کر نان شیبہ کے محتاج اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ نہ روزگار ہے نہ کاروبار ہے، سارے بارڈر سیل ہو گئے۔ خوردنوش کی اشیاء کی کافی قلت ہے، پہلے سے بھی قلت تھا لیکن ابھی جنگ کی وجہ سے اور مزید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس یہاں پہ اشیاء خود و نوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر کا گزارا کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ حکومت فوری طور پر ترجیحی بنیادوں پر ان کے لیے اقدامات کریں، کیونکہ بارڈر ٹریڈ کے ذریعے جو لوکل افراد تھے، مقامی ضرورت کی چیزیں جس میں آٹا، چینی، گھی، دالیں اور دیگر اشیاء وہ ایران سے لے کر آتے تھے، جو لوکل ٹریڈ کے حوالے سے ان کو دی جاتی تھی، اب جنگ کی وجہ سے پابندی کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، اور یہاں آپ کو خبر دیں گے مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر چودھری تنویر کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ چودھری تنویر کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا۔ شبیر ڈار نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیر بتائیے اس خبر کی تفصیل۔ جی ہاں، مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر سابق سینیٹر چودھری تنویر کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ چودھری تنویر کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے احاطہ عدالت سے پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ چودھری تنویر نے سابق ایم پی اے چودھری عدنان قتل کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی۔ جسٹس صداقت علی خان نے چودھری تنویر کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ شبیر، جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تو وہ جیل کے بجائے اسپتال کیسے پہنچ گئے؟ جی ہاں، گرفتاری کے بعد چودھری تنویر کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر ان کا چیک اپ ہو رہا ہے۔ لیکن جو ان کی گرفتاری ہے وہ سابق ایم پی اے چودھری عدنان قتل کیس میں شبیر، پی ٹی آئی امریکہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی کے کارکن امریکہ کی مختلف ریاستوں اور شہروں سے مظاہرے میں شرکت کے لیے پہنچے۔ مظاہرین نے پی ٹی آئی کے پرچم، پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ پلے کارڈز پر مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرے کے دوران نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے اور ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ کسی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس موجود تھی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اس وقت اظہار خیال کریں۔ آپ اس وقت دیکھا ہے جناب اسپیکر، حکومت کا کوئی منسٹر بھی نہیں بیٹھا، نہ کوئی ان کی کوئی ایسی ٹیم بیٹھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی آپ بولیں گے تو یہ کوئی نوٹس لے رہے ہوں گے۔ نہیں، یہ جناب اسپیکر، بیرسٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے، ہاؤس کی اطلاع کے لیے کہ 2 ڈپٹی سیکرٹریز فائنانس سے بیٹھے ہوئے اور 1 ایف بی آر سے بیٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات۔ وہ نوٹس لے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، منموہن سنگھ کی حکومت تھی، رام نرسے مراؤ کی حکومت تھی، منموہن سنگھ فائنانس منسٹر تھے کانگریس کی،
اور واجد بھائی اپوزیشن لیڈر تھے. واجد بھائی نے بجٹ کو کرٹیسائز کیا اور ٹیکس ریفارمز پہ انہوں نے سجیشنز دی. منموہن سنگھ جواب میں اٹھا, اس نے کہا واجد بھائی صاحب یہ سارے لوپ ہول کو میں ایڈریس کروں گا. اینڈ جناب اسپیکر ان فیکٹ ہی ڈیڈ. ہم یہ توقع کرتے ہیں حکومت سے کہ ہمارے جو بجٹ والی پروپوزل آ جاتی ہے ان کو آپ ضرور کنسیڈر کر لیں. جناب اسپیکر میں اس طرح آؤٹ آف دا بجٹ صاحب چاہوں گا کہ اس وقت انڈیا کا میں کچھ مثالیں دیتا ہوں, کینیڈا کی, امریکہ کی اور آسٹریلیا کی, کہ لوگوں نے کس قدر اب اپنے لوگوں کو, غریب لوگوں کو, اپنے عوام کو بجٹ میں کیا کچھ ریلیف دیا ہے, جس کو آپ کہیں گے ان دا ورڈز آپ جو پہلا ورڈ اس پاکستان میں استعمال ہوا ہے لیاقت علی خان نے استعمال کیا تھا, پورز مین بجٹ. وہ پورز مین بجٹ کے لیے آپ کو کوئی چیزیں ضرور ہونی چاہیے. بٹ میں ان کے بجٹ بل کو لیتا ہوں, ون بائی ون میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں, میں اس پہ صرف اپنی سجیشن دیتا ہوں. باقی جتنی ڈسکشنز ہیں وہ عمر صاحب نے, عامر ڈوگر صاحب نے, زرتاج بی بی نے, سب نے اپنی ریزیشن کی ہے. جناب اسپیکر سب سے پہلے میں ان کو یہ کہوں گا, اسلام آباد میں یہ جو ہمیشہ انٹروڈیوس کراتے رہے ہیں سٹیم ڈیوٹی لگا رہے ہیں پراپرٹی پہ. پراپرٹی پہ یہ سٹیم ڈیوٹی آپ زیرو کر دو. آپ نے 1% اور 2% کر دیا بڑے عرصہ سے, کیونکہ اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پرانی پراپرٹی لی ہے, وہ کنوینس آج بھی آ رہا ہے. گزشتہ 60 سالوں سے وہ جب بھی اپنی پراپرٹی بیچتے ہیں وہ کنوینس کی وجہ سے ان پہ ایک برڈن پڑ رہا ہے. آپ اس کو نکالیں گے. کئی دنیا کے ممالک نے اپنے یہ پراپرٹی ٹیکس ختم کی ہے. میری سجیشنز ہوگی نمبر 1 کہ سٹیم ڈیوٹی والی زیرو کر دیں. جناب اسپیکر کسٹم ایکٹ پہ ان کو میں ایک سجیشنز بتاؤں گا, آپ ان کی کسٹم دیکھیں. جناب اسپیکر کسٹم ڈپارٹمنٹ میں اس وقت 3 ڈائریکٹریٹ کو یہاں یہ سجیسٹ کر رہے سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں. آپ 3 ڈائریکٹریٹ کو تو سبسٹیچیوٹ کریں, لیکن آپ انڈیا کی مثال لے لیں. ہمارے پاس سے بہار میں تقریباً 25,000 سارے بندے کام کرتے ہیں. انڈیا میں 86,000 بجٹ بندوں کام کر رہے ہیں. اس وقت امریکہ نے سب سے بڑا ٹیکس بجٹ پیش کیا ہے. ٹیکس کٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیے ہیں وہ ٹیکس بل, ہمارا یہ بل جو ہمارے پاس موجود ہے, یہ ہمارا بل 133 پیج کا بجٹ ہے, جبکہ امریکہ میں جو بجٹ پیش ہوا ہے ٹیکس بل وہ 1000 پیج کا ہے. اس میں انہوں نے ڈسکس کر لیا کانگریس نے, وہاں انہوں نے ٹیکس کر کے اپنے جو امپلائیز ہے وہ 20% کم کر دیے. آپ کو میں کم کرنے کا نہیں کہہ رہا, لیکن اس وقت آپ نے 16 ڈائریکٹریٹ جنرل بنائے ہیں ایڈیشنل بھی کر کے, 16 ڈائریکٹر جنرل, جبکہ انڈیا میں صرف 5 ڈائریکٹر جنرل ہے. یہ آپ اتنے ڈائریکٹر جنرل بنائیں گے, اتنے افسران کو ڈی جی بنائیں گے, اتنے کو ڈائریکٹرز بنائیں گے, اتنوں کو گاڑیاں دیں گے, یہاں کام نہیں ہوتا, یہ ساری بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے. آپ کو اس کی ریفارم کی ضرورت ہے. ہماری اسٹرانگلی سجیسٹ ہوگی کہ آپ ضرور کر لیں. جناب اسپیکر اس کو لوگ ریشنلائز کرتے ہیں تاکہ ایکسپورٹ بڑھے, ٹریڈ فیسیلیٹیٹ ہو, عام آدمی کو فیسیلیٹیز ملی. لیکن حکومت کو ایک بات کا ضرور جواب دینا ہوگا. آپ نے ٹیرف ریٹ کم کر لیے اور آپ نے گاڑیوں پہ ٹیکس ریٹ کم کر لیے. توقع کی جاتی ہے کہ 70,000 گاڑیاں آپ امپورٹ کریں گے. 70,000 گاڑیاں جس وقت آپ امپورٹ کریں گے اس کم ٹیرف ریٹ پہ, کیا آپ بڑھائیں گے تو نہیں جن لوگوں کا یہ کام پورا ہو جائے گا. جناب اسپیکر لگتا یوں ہے کہ یہ ملک کے لیے نہیں ہے, یہ آپ لوگوں نے اپنے پرسنل مفادات کے لیے کیا ہے. اس کو آپ ختم کر لیں. جناب اسپیکر اس ایکٹ میں انہوں نے کچھ آئینی چیزیں میں بتاؤں گا. اس کے سیکشن 169 میں, کیونکہ ریزن یہی ہے جناب اسپیکر کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایمنڈنگ بل ہم پریزنٹ کریں, اس پہ بات ہو, لیکن پرائیویٹ ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے, پرائیویٹ پہ بات نہیں ہو رہی. اگر وزیر مملکت مناسب سمجھتے تو یہ نوٹ لے لے, اپنے لیگل بندوں سے ایکسپرٹ کر کے ان کو مناسب لگے تو ضرور ان پہ کاروائی کر لیں. سب سے پہلی بات جناب اسپیکر انہوں نے سیکشن 169 میں کیا. ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں, لاسٹ ٹائم مئی میں یہاں جب ایکٹ پیش ہو رہا تھا, عاظم نذیر طارق صاحب کو میں نے اس وقت کہا تھا کہ جو بل آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں, اس کے ایگزیکٹ ریفارم کر دیں. اس وقت نہیں مان رہے تھے. ابھی سال پورا نہیں ہوگا, یہ وہ واپس کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے واپس کیا, اچھی بات ہے. جو بل وہ پہلے والے لے کے آئے تھے اس میں جو انہوں نے ٹائر پرووائڈ کیے تھے غلط کیا تھا. اب آپ سیکشن 169 میں دیکھیں جناب اسپیکر, آپ 169 میں سیکشن 169 میں آپ لے کے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے.